اپنے شباب میں، اپنی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب کریم اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس ایک نوجوان کی توبہ کی وجہ سے رب کریم مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، تمام قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن کے لیے اللہ کریم اپنا عذاب اپنے بندوں سے اٹھا لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے ایک نوجوان مخلوق بندے نے توبہ کی ہے، توبہ کی ہے۔ بڑھاپے میں جب سارے سنگ چھوڑ جائیں، جب سارے دوست، رشتہ دار، بچے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس وقت پھر اس کی بارگاہ کے سوا تو پھر اور کوئی در نظر ہی نہیں آتا، مڑ مڑا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے نا۔ پہلے مسجد میں آتے نہیں تھے، اب بابا جی مسجد میں سے جاتے نہیں ہیں۔ بولو بابا جی مسجد سے جاتے نہیں ہیں۔ پہلے مولوی صاحب کہتے تھے حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، جوانی تھی، شباب تھا، گرم خون تھا، موج مستی تھی، مسجد میں آتے نہیں تھے۔ اور اب گھونڈی پکڑی ہوئی ہے، کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو گئی، موٹے شیشے کی اینٹی بھی لگا لی ہے، اب ہاتھ بھی کامتے ہیں، پاؤں بھی کامتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے مسجد میں آتے نہیں تھے، اب جاتے نہیں ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر کہ کتنا خطا کار بندہ جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا اور بلاتے ہوئے بھی نہیں آیا، جوانی میں نہیں آیا، اپنے شباب میں نہیں آیا، بڑھاپے میں آیا ہے تو اب بھی اس کی رحمت اس کو مایوس نہیں کرتی۔ اللہ کی رحمت فرماتی ہے اللہ اے میرے پیارے بندے، جب سب تیرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کوئی بھی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، تیری رب کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تیرے رب کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ اسی لیے تو میرے آرے پہ کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑے پتے کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انا میں نے کچھ بھی نہیں پتا، میں کچھ بھی نہیں پتا، میں انا یا می نظر ہی کوئی نہیں آنا، ایک کون آنا پیا رومیہ کشمیر میاں محمد بخش آرے پہ کھڑی آنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انا تے تلے کن رسیتا تے کیوں کر ہوئے اے سمہا مہربانی کرو تھوڑی دیر سے باہر چلے چلو۔ جس وقت اولاد بھی تنگ پہ جانی اس وقت بھی اللہ کی رحمت اپنے بندے کی مایوس نہیں کرتی۔ ایسا قریب 70 ماما تو زیادہ اپنے بندے نال پیار کرانا ہے۔ تو تائب ہو کے آ، تو شرمندہ ہو کے آ، تو نادم ہو کے اس کی بارگاہ میں آ، اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ باب الریان اسی نے اسی لیے اپنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دروازہ جس کا باب الریان، جس کا نام ہے، اور اس میں سے وہی گزرے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خاص روزہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی اپنے بندے کو میں خود عطا فرمانے والا ہوں۔ انا اجزی بہ، یہ ایسی خفیہ عبادت ہے، یہ چھپی ہوئی عبادت ہے
کہ جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے، جب تک یہ کسی کو بتایا نہ جائے، کوئی کہے جناب پانی پی لو، آپ کہیں گے میں روزے سے ہوں، کوئی کہتے جناب کھانا کھا لے، وہ کہے گا میں روزے سے ہوں، جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے ساری عبادتیں ظاہری ہیں، پتہ چل رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ سخی سخاوت کر رہا ہے، یہ مجاہد جہاد کر رہا ہے، ساری عبادتیں ظاہری عبادتیں ہیں، مگر یہ روزہ ایسی خفیہ عبادت ہے، یا بندے کو پتا ہوتا ہے یا بندے کے رب کو پتا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، فرمایا ہر کسی کو کل قیامت والے دن نمازی کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، جہاد کرنے والے کو اللہ کی جنت ملے گی، قرآن کے قاری کو اللہ کی جنت ملے گی، سخی کو سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ کی جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے والے کو جنت والا آپ ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کو میں خود اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ سلطان ہے ہارون الرشید، بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا، گھوڑے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے اقبال لگا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ اس کا خاص خلیفہ تھا جس کا نام تھا ایاز۔ گھوڑے پہ جا رہا ہے، اشرفیوں کی ہتھیلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جاتے وزیر صاحب ہیں دائیں بائیں گھوڑے پہ چل رہے ہیں، جاتے جاتے اس نے اشرفیوں کی ہتھیلی کنڈیل دی زمین پر، اشرفیاں زمین پر گرا دی اور اپنے وزیروں کو کہنے لگا چن لو جس سے چننی ہے، لے لے جس کو چاہیے، سارے پہ گئے، وزیر لالچی بھوکے اپنی چولیاں پہنن لگے جناب، اشرفیاں نال خود گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آگے نکل گیا، چند قدم آگے جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے اشرفیاں اکٹھی کر رہے ہیں، مگر ایاز پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ایاز پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک استاد کے ہزاروں شاگرد ہوں، سارے شاگرد وفادار نہیں ہوتے، ایک بادشاہ کے ہزاروں وزیر ہوں، سارے وفادار نہیں ہوتے، وفادار بھی کوئی ایک آدمی ہوتا ہے۔ ایک امام کے ہزاروں مقتدی ہوں، سارے مقتدی محبت والے نہیں ہوتے، کوئی کئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں جن کو دل سے پیار ہوتا ہے۔ وزیر ہے، بادشاہ ہے، وزیروں کو کہا چن لو جس کسی نے چننی ہے، سارے چننے لگ گئے، مگر ایاز پیچھے پیچھے۔ سلطان نے مڑ کے کہا او ایاز تو ہی اشرفیاں نہیں چاہیے؟ اس آگیا بادشاہ سلامت ہے جنہاں کی اشرفیاں چاہیے سن وہ چوڑنے پہ بھی اشرفیاں نہیں چاہیے، بھی تو اشرفیاں اللہ آپ کو چاہیے ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو تیری ضرورت ہے، ان کو اشرفیاں چاہیے، مجھے تو چاہیے، ان کو اشرفیاں مل گئی، مجھے تو مل جا تو میں سمجھ جاؤں گا مجھے ساری بادشاہی مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازی کو جنت ملے گی، جہاد کرنے والے کو جنت ملے گی، قرآن پڑھنے والے کو جنت ملے گی، سخی کو سخاوت کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، مگر روزہ رکھنے والے کو جنت والا خود ملے گا، جنت والا خود ملے گا۔ تائب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی گھڑیاں ہیں، جتنا کرونا وائرس سے ڈرتا ہے اگر اتنا رب سے ڈرے تو کیا بات ہے، جس کی تک منہ پر کوئی ہو جائے ایسا ڈٹ پانے لگیے کہ پردہ کرو، حیا کرو، سروں پر دوپٹے لے کے باہر نکلیا کرو، نقاب کری کے باہر نکلیا کرو، بڑی بڑی چادراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی فرمایا، اللہ نے حکم سورہ احزاب پڑھ کے دیکھو، بڑی بڑی چادراں نقاب، پھر بھی جناب سر کھلے، دوپٹے گلے سٹے، جناب بے حیائی نہ بڑا شور شورا جناب بازاروں میں جیسے ہی کرونا وائرس کی بیماری آئی جس کی تک جناب وہی چاڑی ہوئی۔ یہی گل تو ہمیں دین اسلام پہلے سمجھاتا تھا، ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا تھا، لیکن ہم نے اپنے دین کی نہیں مانی، ڈاکٹروں کی مانی ہے۔ تو جب ڈاکٹروں کی مانی ہے تو پھر آپ مزے اس کے، دکانیں بند، بازار بند، مسجدیں بند، سکول بند، مدرسے بند، سب کچھ بند، اور خود بھی گھروں کے اندر بند۔ یہ ہے
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ ٹکر لینے کا نتیجہ، دین کی مخالفت کرنے کا نتیجہ۔ اگر ہم کما حقہ اپنے پیارے آقا کے دین پر چلنے پڑ جائیں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بیماری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، مراد رسول امیر المومنین، وہ عمر جس کو پیارے آقا نے رب سے مانگ کر لیا ہے، سبحان اللہ، رب سے مانگ کر لیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں، مگر عمر مرید بھی ہے، میرے آقا کی مراد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مانگ بھی لیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، یا اللہ ایک عمر مجھے دے دے، تیرے دین کا کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شرابی شخص آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب نہیں پیے گا تو اس نے کہا میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ ایک میری بات مانو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس نے کہا مجھے شراب پینے سے نہیں روکیں گے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بہت ساری باتیں حکمت عملی کے تحت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ساری باتوں پر تو ایک میری بات مان۔ اس نے کہا کون سی؟ یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں کہ آپ میری 10 مانیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کی 1 مان لوں گا، یہ تو سستا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر آج کے بعد کبھی تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے، یہ مرض ہے۔ ایک جھوٹ کے پیچھے بندہ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اٹھ کے وہ چلا گیا۔ اچانک گلی میں دوسرے تیسرے دن حضرت امیر المومنین سے اس کا ٹاکرا ہوا، آمنے سامنے، چادر میں شراب کی بوتل لپیٹی ہوئی اپنے بغل میں لیے جا رہا ہے۔ دور سے دیکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً وہ وعدہ یاد آیا کہ میں نے امیر المومنین سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بولو بولو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جڑے جڑے بولنے ہوں وہ بھی توبہ کرو بھئی، آج تو بعد نہیں بولنا، تے جڑے نہیں بولنے ہوں اللہ نے شکر ادا کر کے سارے آگو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس کی نگاہ پڑی تو فوراً وہ وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے وعدہ کیا امیر المومنین سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب آپ کے قریب جاؤں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بتا بغل میں کیا ہے، تو سچ بولنا پڑے گا، پھر عمر کے کوڑے لگیں گے، سزا ملے گی۔ جب اس نے عمر کے غضب کو دیکھتے ہوئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے کہنے لگا یا الہ العالمین، آج اگر تو مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ایسا کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا نا تو آپ نے فرمایا بغل میں کیا ہے؟ کہنے لگا سرکہ۔ کیا کہنے لگا؟ سرکہ ہے، تھی شراب، ٹھیک ہے، کہنے لگا سرکہ۔ آپ نے فرمایا دکھا۔ جب چادر میں سے کھول کے نکالا تو وہ واقعی ہی سرکے میں تبدیل ہو چکا، وہ واقعی ہی سرکہ بن چکا تھا۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ تو اپنے بندے کی توبہ کس طرح قبول فرماتا ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے عمر کے غضب سے توبہ کی، لیکن جب سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، جب تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا ہو جا، سچی توبہ کرنے والا ہو جا، تو جس طرح اس شرابی کی شراب
توبہ کرنے کی وجہ سے سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے. جب تو سچی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. تیرے گناہوں کو، تیری خطاؤں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے اللہ کریم تجھے بھی اس کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں دولت تقوی کی دولت دینے کے لیے آیا ہے کہ روزہ رکھنے کی برکت سے تمہیں صبر اور برداشت، یہ دو چیزیں بھی ہیں کہ منہ خشک ہو رہا ہے، پانی پینے کی حاجت ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب بھی فریج میں موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے بندہ اس کے قریب نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. عام طور پہ ہم گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ بندوں سے ڈرتے ہیں، لیکن روزہ ہمیں یہاں پہ یہ بات سکھاتا ہے کہ جب تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو گھر میں اکیلا موجود ہے، پینے کے لیے پانی ہے تو دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تو پھر پانی پیتا کیوں نہیں ہے؟ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر کون دیکھ رہا ہے؟ بولو بولو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ میرا بھی اس وقت ایمان ہوتا ہے، آپ کا بھی اسی بات پہ یقین ہوتا ہے. تو ہمیں عام معاملات میں بھی، عام طور پہ بھی گناہ کرتے ہوئے ہمیں شریعت اسی بات سے منع کرتی ہے کہ بندوں سے نہ ڈرو، گناہ کرنا ہے تو وہاں جا کے کرو جہاں تمہیں تیرا رب نہ دیکھ رہا. تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ ایک غلط فہمی کا ازالہ آخر میں کہ جمعۃ الوداع کے دن جناب یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، پتہ نہیں پہلی صورت میں یہ پڑھیں اور دوسری صورت میں یہ پڑھیں. تو جس کی جتنی بھی پیچھے 80 سال کی قضا نمازیں ہیں، 50 سال کی قضا نمازیں ہیں، جمعۃ الوداع کے دن یہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے اللہ پاک اس کی ساری قضا نمازیں ادا میں تبدیل فرمائے. یہ شریعت کہاں سے آ گئی؟ یہ دین کہاں سے آ گیا؟ یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، میرے پاس میسج موجود ہے. تو شریعت کا مزاج ایسا نہیں ہے. شریعت بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن ایسا مذاق شریعت ہرگز اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی. آسانیاں ضرور دیتی ہے. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ٹیک لگا لے، ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جا. لیکن یہ کہے کہ مجھے معاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ شریعت آسانیاں دیتی ہے. تو سفر پہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بعد میں لوٹا لینا، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ گھر سے روزہ رکھ کے نکلے اور راستے میں پانی پیتا جائے اور کہے میں مسافر ہوں. ایسا نہیں. شریعت مذاق نہیں برداشت کرتی، اپنے ساتھ آسانیاں ضرور دیتی ہے، ریلیف ضرور دیتی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قضا نمازیں جس کی بہت زیادہ ہیں، کسی کی 40 سال، میرے سمیت 50 سال کسی ہیں، غفلت سستی کی وجہ سے نمازیں قضا ہوتی رہی ہیں، تو ان کا قضا کا ادا کرنے کا طریقہ رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی سیم ہے، ایک جیسے. علماء فرماتے ہیں ہر ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے، اور جب وہ نیت کر لے کہ میں اپنی قضا نمازوں کو لٹاؤں گا، پھر وہ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے، تو اگر اس کی ساری نمازیں قضا پوری وہ نہیں بھی لٹا سکا اور اس کو موت آ گئی، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کی ساری قضا نمازیں اللہ کریم اس کو معاف فرما دے. جب اس کی نیت ہوگی ادا کرنے کی تو اللہ کریم اس کی ساری نمازیں قضا. اگر یہ 3 بنا لیا جائے کہ جناب جمعۃ الوداع کے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے تو ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، تو پھر یہ سارا سال دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، مولوی صاحب جناب اذان سپیکر کھول کے بلا رہے ہیں نماز کے لیے، اور مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جناب نمازی وضو کر رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، ٹھنڈا گرم پانی کی یہ ساری محتاجیاں کس لیے ہیں؟ پھر میں اور آپ سارے مل کے جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے تو ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی. یہی